الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. امت کا آدھا حصہ خواتین پر مشتمل ہے. اگر آدھا حصہ مردوں پر مشتمل ہے تو آدھا حصہ خواتین پر مشتمل ہے. مردوں کی اگر تعلیم و تربیت ضروری ہے تو خواتین کی تعلیم و تربیت اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کی جہاں ان کو اپنے لیے ضرورت ہے، وہیں خواتین مردوں کی بھی تعلیم و تربیت کی بنیاد ہیں. مردوں کی بھی تعلیم و تربیت کا صحرا عورتوں کے ہی سر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اولاد دیکھی تو ماں دیکھی. کیا مطلب؟ کہ اولاد میں جو رنگ ہے یہ ماں سے ہی منتقل ہوئے ہیں. اولاد کو دیکھو تو ماں 70 پردوں میں دیکھ لی بس کہ کیسی ماں ہے. یوں کہو کہ اولاد اگر پھل ہے تو ماں درخت ہے. اب سیب کا درخت ہے تو سیب ہی لگیں گے، کیکر کا درخت ہے تو کانٹے ہی ہوں گے. تو مردوں کی تعلیم و تربیت بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت تو دگنا ضروری ہوئی. ایک تو ان کو اپنی زندگی اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اچھی ایمانی تعلق مع اللہ سے لبریز اتباع سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کا چہرہ لے کر جانا ہے. ایک تو اس لیے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ وہ مردوں اور عورتوں سب کی ماں بنے گی، سربراہ بنے گی، مربیہ بنے گی، اور اسی کی گود کو سب سے پہلا مدرسہ کہا جائے گا. باپ کی گود کو مدرسہ نہیں کہا کہ باپ کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود کو سب سے پہلا کیا کہا؟ مدرسہ کا. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. اور اگر صاحب نظر لوگوں سے پوچھیں تو گود سے بھی پہلے ماں کی رحم وہ سب سے پہلا مدرسہ. بچے کی ہڈیاں ان میں باپ کا حصہ ہے، اور بچے کے گوشت پوست اور بچے کے خون، بچے کے مزاج، اس میں ماں کا غالب حصہ.
یہ لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، جو امید سے تھیں 2 ماؤں پہ تجربہ کیا، ایک ماں کو ایک گانا سناتے رہے، دوسری ماں کو دوسرا گانا سناتے رہے۔ جب دونوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو جس ماں نے جو گانا سنا تھا اس کے بچے نے اسی گانے کی طرف زیادہ توجہ کی۔ وہی گانا بچوں کو سنایا گیا تو دونوں گانوں میں سے جو گانا اس کی ماں کو سنایا جاتا رہا اس بچے نے اس گانے کی طرف زیادہ توجہ کی۔ تو پتہ چلا کہ ماں کی رحم وہ پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کے جذبات، ماں کے خیالات، ماں کی پاکیزگی، ماں کی شرم و حیا، ماں کی صفات یہ اس کے خون میں دوڑتی ہیں، بچے کے خون۔ مبارک رحمہ اللہ ایک بڑے اس وقت کے کسی حکومتی آدمی کے باغ کے باغبان تھے، تو ان کی امانت دیانت کو دیکھ کر انہوں نے ان کو داماد بنانا چاہا۔ غالباً واقعہ لکھا ہے کہ انار انہوں نے مانگا تو یہ انار لے کر آئے تو وہ انار بہت ترش تھا، تو انہوں نے ڈانٹا کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے، اتنا عرصہ ہوا اس باغ کی نگرانی اور آپ کو ابھی تک اس کا اندازہ نہیں کہ کون سے درخت کے انار زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، ایسا تم کھٹا لے آئے تو انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ ادب کے ساتھ عرض کیا کہ آپ نے مجھے یہاں چکھنے کے لیے نہیں رکھا، آپ نے مجھے اس باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، میرا کام رکھوالی کرنا ہے۔ تو کہاں تم نے آج تک چکھا تک بھی نہیں، ایسی امانت؟ تو اس کے دل میں آیا کہ جب یہ اتنے صفات والے امانت دار ہیں تو ان کو میں اپنا داماد بناؤں گا۔ تو کہا بھائی میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غریب فقیر آدمی ہوں، آپ عہدے اور منصب والے ہیں، میرا آپ کے گھرانے سے کیا جوڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس بات کو چھوڑو، تمہیں داماد بنانا ہے۔ اور کسی سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، حسن کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، ذات پات دیکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے مقابلے میں چوتھی چیز فرمایا، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو انہوں نے دینداری کی بنیاد پر اس کو اپنا داماد بنایا۔ مالداری کے اعتبار سے تو وہ ملازم ہے، نوکر ہے، اور گھر میں بھی دینداری ہے، ورنہ بیٹی کہے گی کہ اچھا نوکر کو مجھے بیاہ کے دے رہے ہیں۔ بیوی کے یہاں بھی دینداری ہے، ورنہ بیوی سب سے پہلے گھر میں اعتراض کرتی کہ اچھا آپ کو اور کوئی رشتہ نہیں ملا، نوکر ہی ملا، سارے خاندان والے کیا کہیں گے، نوکر کو بیاہ دی، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ بے دینی کی باتیں ہوتی ہیں، نادانی کی باتیں ہوتی ہیں، ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے اس آدمی کا ہی دیندار، سمجھدار، فہیم ہونا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پورے گھرانے کا دیندار اور سمجھدار ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس نے جب کہا کہ تمہیں داماد بنانا ہے تو سارے گھر والوں نے اس کو لیا، چنانچہ داماد بنا دیا، شادی ہو گئی۔
لیکن شادی کے پہلے دن بھی دولہا صاحب نہیں آئے، دوسرا دن بھی نہیں آئے، ہفتہ ہوا نہیں آئے، 2 ہفتے گزر گئے نہیں آئے، 1 مہینہ گزر گیا نہیں آئے، 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں کے بعد پھر یہ دلہن کے پاس آئے مبارک رحمہ اللہ، اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو بدگمانی تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری تو روزی مختصر سی ہے اور دیکھی والی ہے، اور تمہارے ابو تو مالدار ہیں، بڑے روزی والے ہیں، اور ظاہر ہے جب روزی زیادہ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں میں آدمی کھیلے گا تو اس کی بنسبت 2-4 ہزار روپے والے کی نگرانی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں تمہیں اپنی خالص حلال دیکھی بالی روزی کھلاؤں، اور 40 دن میں آدمی کا خون فلٹر ہو جاتا ہے، تو تم اپنے ماں باپ کی مالداری والی جو روزی کھا کے آئی ہو، 40 دن میں وہ کیا ہوئی؟ تبدیل ہوئی۔ یہ غریب کی روٹی دیکھی بالی حلال تمہیں کھلائی، تاکہ ہماری جو اولاد ہو اس اولاد میں اچھی صفات، اچھے اخلاق اور اچھی زندگی کی بنیاد ڈلے۔ کیونکہ روزی اگر نعوذ باللہ ایسی ویسی ہوئی تو گری پڑی ناپاک روزی سے بڑھیا اولاد نہیں پیدا ہوتی، اولاد بھی ناپاک خیال والی ہو۔ اللہ نے پھر ان کو بیٹا دیا، اور وہ بیٹا بعد میں چل کر امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر کے مشائخ میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بنے، محدثین انہیں محدثین کے سرتاج، ایسا بیٹا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سائے 6 میں ان کی احادیث ہیں۔ بہت بڑے اپنے وقت کے محدث بھی تھے، بہت بڑے عابد اور زاہد بھی تھے، اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ سال میں 6 مہینے محاذوں پہ جہاد میں رہتے تھے، اور 6 مہینے تدریس کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو خیر، ماں کی رحم وہ پہلا اولین مکتب ہے، ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے، اور 24 گھنٹے بچہ ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، وہی اس کو سکھاتی ہے، یوں وہ یہ وہ سب وہی سکھا رہی ہوتی ہے۔ باپ تو کبھی کسی وقت اٹھائے گا اور 5 منٹ کے بعد یہ لو۔ تو خواتین کی تعلیم و تربیت اس لیے بھی زیادہ ضروری ہوئی کہ وہ پہلا مدرسہ بنتی ہے۔ آج تھوڑا خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بلا شبہ اللہ نے آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، اور یہ تو افراد ہیں، 2 افراد کا ذکر کر کے آگے 2 افراد نے خاندانوں کا ذکر کیا، وآل ابراہیم، ابراہیم کے خاندان کو چنا، وآل عمران، اور عمران کے خاندان کو چنا، علی العالمین، سارے جہان والوں پر، سارے جہان والوں پر ان کو چن کر فضیلت اور بزرگی سے نوازا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ساری کی ساری ایسی نسل تھی جو نیکی میں، اخلاص میں، اخلاق میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کی باتوں کو سننے والا، اور اللہ سب کو جاننے والا تھا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آگے پھر ایک عورت کا تذکرہ ہے، آل عمران کی ایک درخشندہ، تابندہ، نامور
خاتون کا ذکر ہے اگلی ساری آیتوں میں۔ تو قرآن مجید نے، اللہ کی کتاب کی سورہ آل عمران نے ایک عظیم عورت کا کیا کیا؟ تذکرہ کیا۔ تو تذکرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اس سے خواتین کا تقدس، خواتین کا احترام، خواتین کی بزرگی، یہ چیز سامنے آتی ہے کہ خواتین کی وجہ سے پورے خاندان قبولیت پاتے ہیں۔ آج کا دجالی دور، آج کا دجالی تہذیب وہ خواتین کو بے حیائی کا فضلہ بنانا چاہتی ہے۔ اللہ کا قرآن خواتین کی عظمت، تقدس اور ان کے احترام کو بیان کر رہا ہے، اور سکھا رہا ہے، اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ آل عمران کی ایک خاتون امرات عمران، عمران جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی کیا تھا؟ عمران تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں غالب یہی ہے کہ حضرت مریم کے والد عمران، ان کا ذکر مراد ہے، آل عمران سے وہی عمران مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے پھر حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت عمران جو تھے یہ حضرت اماں مریم کے والد تھے، ان کی بیوی تھی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کو دنیا جہان کے سارے کاموں سے آزاد رکھوں گی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ خادم ہوگا۔ تو فتقبل منی، اے میرے رب میری اس نظر کو قبول کر لے، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ میری اس دعا و پکار کو تو سننے والا ہے، اور میرے دل کی ان جذبات اور کیفیات کو تو جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کا سب سے زیادہ تعلق کس سے ہو؟ اللہ سے ہو، اللہ سے لو لگانے والی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات والی ہوں، اللہ کی ذات پہ بے انتہا توکل، یقین، اعتماد رکھنے والی ہوں، اللہ سے اپنے مسئلے حل کرانے والی ہوں، اس کی بارگاہ میں متوجہ ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ تو بیٹی تھی، تو اب اللہ سے باتیں کر رہی ہیں۔ قال رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی ہے میرے رب میں نے تو بیٹی پیدا کی، بچی جنی ہے میں نے، اور بیٹی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہو سکتی، اور میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے۔ تو یہ پریشانی اللہ کے سامنے رکھی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے کیا جنا۔ دی بیٹی دی اللہ نے تو اللہ کو معلوم نہیں۔ ولیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اے میرے رب میں نے تو بیٹی جنی ہے، اور آگے کہنے لگی کہ انی سمیتها مریم، اے میرے رب میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے رب میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی
مردود شیطان سے بچا کر تیری حفاظت اور تیری پناہ میں دیا ہے اور دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی ذات سے لو لگانے یہ بتانے والا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے دعا اور ایک ہے باتیں کرنا، اللہ سے مناجات ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا، کبھی اللہ کو بتایا ہے کہ اللہ میں نے اپنے بچے کا یہ نام رکھا ہے؟ یہ تو جو باتیں اور سرگوشی اور مناجات کر رہا ہے وہ بات بتائے گا۔ تو یہ اللہ کو بتا رہی ہیں انی سمیت مریم، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ اور اے میرے اللہ، میں اب یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا کر تیری حفاظت میں دے رہی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن۔ اللہ جل شانہ تو اپنی بندی کی ایسی مناجات، ایسی دعا، ایسی فریاد بہت اعلیٰ درجے میں اللہ نے قبول فرمایا، اور اس بچی کو بڑی صفات کے ساتھ پرورش کی جس سے نشو و نما ہوئی۔ اور اب اس کے والد عمران وہ انتقال کر گئے، وہ بیت المقدس کے امام تھے، انتقال کر گئے۔ تو ان کی خالہ، ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ حضرت مریم کے کون تھے؟ خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ تو یہ مریم جو تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت میں آ گئی، پرورش میں آ گئی۔ تو زکریہ علیہ السلام وہ بیت المقدس کے حضرت عمران کے بعد وہ امام تھے، تو ان کے پاس بیت المقدس کے ایک حجرے میں وہ آ جاتی تھیں، وہیں رہتی تھیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس ہیں۔ تو حضرت مریم سے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ۔ یہ بظاہر مریم بول رہی ہیں، لیکن در حقیقت یہ امرات عمران بول رہی، ان کی ماں بول رہی ہیں، جو ایسے تعلق والی تھیں اور اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرنے والی تھیں، اور جو ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینے والی تھی۔ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ظاہر کے اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں۔ اسباب کا بھی وہ خالق ہے، وہ خالق الاسباب ہے۔ حالات کا بھی وہ خالق ہے، خالق الاحوال ہے۔ سورہ آل عمران پوری سورت کا نام اس پر ہے۔ امریکہ اور انگلینڈ میں بسنے والے کرسچین اور نصارہ اور عیسائیوں، آؤ ہم تمہیں اور اللہ کا قرآن تمہیں بتائے کہ یہ کیسی ہستیاں تھیں اور تمہارے کرتوت کیسے ہیں۔ تم تو ان کو جانتے بھی نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے یہ کیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ جن مسجدوں کو تم شہید کرتے ہو ان مسجدوں میں سورہ آل عمران پڑھی جا رہی ہے۔ اگر تم ان ہستیوں کو ماننے والے ہو اور اس ماننے میں تم سچے ہو تو ان سینوں کو کیوں شہید کرتے ہو جن سینوں میں اللہ کا قرآن ہے؟ غزہ کے بچوں میں، خواتین میں، مردوں میں کتنے حفاظ قرآن ہیں؟ سورہ آل عمران کے حفاظ، سورہ مریم کے حفاظ، وذکر فی الکتاب مریم، ایسے ایمان افروز قرآنی بیانات، اور وہ مسجدیں شہید کر رہا ہے
ناپاک یہود اور تم اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہو تو تم مسلمانوں کے ہی نہیں، تم ان مقدس ہستیوں کے حضرت مریم کے بھی غدار ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی تم غدار اور نافرمان ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پوری فیملی کا جو زبانیں تلاوت کرتی ہیں ان زبانوں پہ تم بم اور بارود برسا رہے ہو، جن گھروں میں اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں پہ تم بمباری کر رہے ہو۔ سوچو کل قیامت کے دن تم کس منہ سے حاضر ہوگے؟ وہاں تمہارا یہ عہدہ اور منصب اور یہ جاہ و جلال اور اختیار یہ کچھ کام نہیں دے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ یہودیوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہودی تو حضرت مریم کے اوپر بری زبان چلاتے ہیں، پورے اسرائیل کو تم جانتے ہو، ایک یہودن کا نام مریم بتا دو، کسی ایک یہودن کا نام مریم ہو۔ اور غزہ میں جتنی خواتین شہید ہوئی ان میں کتنی مریم ہوئی ہوں گی؟ اسرائیل کی یہودیوں میں کوئی ایک عیسیٰ بتاؤ، عیسیٰ نام کا کوئی یہودی نہیں ہوگا۔ اور غزہ کے مجاہدین، حماس کے مجاہدین، غزہ کے شہداء، ان میں کتنے عیسیٰ نام کے ہوئے ہوں گے؟ تو جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے دشمن ہیں ان کا تم ساتھ دیتے ہو، اور حضرت عیسیٰ اور مریم کو ماننے والوں پہ بمباری کرنے میں تم ان کا تعاون کرتے ہو، تو تم اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہو۔ ہولی فیملی یہ سب جھوٹ ہے تمہارا۔ تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ مریم کو بے موسم پھل دینے والے اللہ مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما۔ اولاد کا موسم اگرچہ نہیں رہا، میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد کا تو یہ موسم نہیں رہا، لیکن تو موسموں کا پابند تو نہیں، بے موسم مریم کو دے رہا ہے، مجھے بے موسم نہیں دے سکتا؟ اور آج تک میں نے تجھے جب جب پکارا ہے کبھی تجھے پکار کر میں محروم نہیں رہا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھے پکار کر کبھی میں محروم نہیں رہا۔ دعا میں یہ یقین ہو میں مجبور ہو سکتا ہوں، اللہ تو مجبوری سے پاک ہے۔ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں یہ لا علاج ہے، اللہ تو اس ڈاکٹر کے کہنے کا پابند نہیں۔ کتنے لا علاج آج اچھی بھلی صحت میں چل رہے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے 6 صفات والا بچہ دینے کی خوشخبری سنائی۔ تو ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے یہ کہو کہ حضرت مریم کے تعلق میں اللہ نے جلیل القدر پیغمبر سے وہ بیٹا منگوا لیا کہ اللہ سے انہوں نے وہ بیٹا دیا جو صفات والا بیٹا بنا۔ اس کا ذریعہ تو یہی بنی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور پھر آگے سورہ آل عمران میں تفصیلی تذکرہ ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی العالمین۔ اے مریم اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اے مریم اللہ نے تمہیں پورے جہان کے اندر وہ بزرگی اور برتری اور فضیلت سے نوازا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اپنے رب کی عبادت گزار بندی بن، اس کی بارگاہ میں رکوع سجدہ کرنے والی بن۔ اللہ نے تجھے بہت بلند مقام دیا،
یہ فرشتے مریم سے باتیں کر رہے ہیں. اس کو الہام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مریم سے فرشتے باتیں کر رہے ہیں. عورت اگر تعلق میں اللہ پر محنت کرے تو عورت کو اللہ یہ بلند مقام دیتا ہے. اور اگر یہ بیوٹی پارلر کی نظر ہو جائے تو پھر اس سے شیطان باتیں کرتے ہیں. تو یوں بن اور تو ووں بن. اور بے پردگی کیا؟ بے حیائی کی وہ صورتیں اس کو شیطان سجاتے ہیں. ایسے ایسے ڈریس، ایسے ایسے لباس، اور وہ شیطانی بھی حیران رہ جاتی ہے. یہ کب؟ جب عورت اپنے آپ کو ناپاکی کے راستے پر ڈالے گی. لیکن یہی عورت اگر پاک راستے پر آتی ہے تو اللہ کی پاک یہ ایسی نورانی مخلوق اس سے باتیں کرے. اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص عنایت ہوئی، بہت خاص الخاص عنایت ہوئی، اور حضرت مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹے سے نوازا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. امریکہ اور انگلینڈ میں بسنے والوں، تم اسرائیل کے یہودیوں کے الزام کا جواب نہیں دے سکتے جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے برا کام کیا فلاں سے فلاں سے. اسرائیل کے یہودیوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے جو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں. وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو ہم زبان نہیں استعمال کر سکتے. ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ حضرت مریم کے تقدس، حضرت مسیح علیہ السلام کی بزرگی، اس کے بارے میں یہ زبان یہودیوں کی ہو سکتی ہے. تمہارا یہودیوں سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے ہٹ کر محض عقل کی بنیاد پر، غیرت و حمیت کی بنیاد پر بھی تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے یہودیوں کے ساتھ. وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے جنہیں نبیوں پہ یہ ہاتھ زبان استعمال کی. اگر تم ہولی فیملی کے اس میں سچے ہو تو پھر تم آج اور ابھی یہودیوں سے الگ ہو جاؤ. کل قیامت کے دن اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہی ہے کہ پہلی فرصت میں ان ناپاک یہودیوں کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لو. وہ غزہ کے قرآن کے حفاظ جو حضرت مریم کے تذکرے ان جن کی زبانوں پر ہیں. تو اللہ نے مائی مریم کو بیٹا دیا اور اس بیٹے کو اللہ جل شانہ نے اپنی خاص نشانی قرار دیا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. اور سارے نبیوں میں یہ واحد نبی ہیں کہ جن کے اندر اڑان کی اللہ نے ایسی کوئی خاص چیز پیدا کی کہ یہ زندہ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور آج تک آسمانوں پر زندہ اسی طرح موجود ہیں. یہودی بھی غلط کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ان کو، اور نصارہ کو بھی عقل نہیں، وہ بھی جہالت میں پل رہے ہیں. صلیب کو وہ کیا ہے؟ کراس، صلیب کو پوج رہے ہیں. یہاں بھی ان کی عقل ماری گئی. اگر بالفرض حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ سولی لٹکا دیا گیا ہوگا تو وہ صلیب قابل نفرت ہے یا سروں پہ اٹھانے کے لائق ہے؟ جیسے محرم میں یہاں جلوس نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اٹھایا ہوتا ہے. تو وہاں یورپ کے اور مغرب کے معاشروں میں 25 دسمبر اور اس طرح کے دنوں میں وہاں عیسائیوں کے جلوس نکلتے ہیں، بلکہ لگتا ہی ہے کہ یہ جلوس وہیں سے سیکھے گئے ہیں. ان کے ہاں جلوس نکلتے ہیں اور بس یوں کہو کہ سونے چاندی کی صلیب بنائی ہوتی ہے، اٹھا رہے ہوتے ہیں، سب نے اٹھایا ہوتا ہے. بڑے بڑے پادری
اور بڑے بڑے ان کے مذہبی پیشوا بڑے تقدس، بڑے احترام اور عظمت کے ساتھ صلیب اٹھائی ہوئی جا رہے ہیں، جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکایا گیا تو اس کے اندر احترام آ گیا۔ تو ہر اعتبار سے عقل سے گری ہوئی زندگی ہے یہ۔ باقی یہ کہ یہ ہے ہی غلط۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، پکی بات ہے انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، زندہ اٹھا سکتا ہے اور یہاں بھی بچا سکتا ہے۔ اٹھایا کیوں؟ حکیمن، حکمت والا ہے، اس کی حکمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرب قیامت میں ان کا کیا ہوگا، شام میں کیا ہوگا، نزول ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ ان سے پہلے امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے۔ عصر کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، تو حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ نماز کی امامت کے لیے ان کو کہیں گے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، امام اسی امت میں سے ہوگا، تم نماز پڑھاؤ، تو وہ مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص، اصل میں حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، اس سے یہ پیدائش ہوئی، تو نفخہ جبریل ان کی ولادت کا ذریعہ بنا، اس لیے ان کے اندر اڑان کی ایسی اللہ نے خاصیت رکھی۔ تو بہرحال یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ہوئی، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ نانی ہوئی، امرات عمران۔ تو قرآن پاک میں ایک سورت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے، سورہ مریم، اور ایک پوری سورت جو سورہ بقرہ کے بعد بڑی ترین سورت ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نانی کے نام کے اعتبار سے ہے، آل عمران۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نانی کا تذکرہ، اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کی تعلیم اور تربیت کتنی ضروری ہے، کہ خواتین صرف فیملی نہیں، خاندان کی بزرگی، خاندان کی زینت اور خاندان کی مقبولیت کا کیا ہے، ذریعہ ہے۔ ابھی یہ سفر ہوا مختصر سا ہفتہ عشرے کا، ہمارے والدین تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ تو بچوں کے ننیال ددیال میں بہن بھائیوں کے ہاں 2 دن رہنا، فیملی سمیت، بچوں سمیت ان کے ہاں، تو یہ ہفتہ عشرہ اس طرح، تو یہ بہت بڑی دینداری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے معاشرت کا۔ نماز تو دن میں 5 مرتبہ ہے بس، اور یہ عملی معاشرت تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہمہ وقت۔ تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ حسن معاشرت میں، رہن سہن کی عملی معاشرتی زندگی میں خواتین کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے عام طور پر یہ نفسیات ہیں کہ بچوں کا رجحان ننیال کی طرف زیادہ ہوتا ہے بنسبت ددیال کے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی قوم، کوئی بھی قبیلہ ہو، بچوں کا اور اولاد کا وہ ننیال کی طرف تعلق، میلان بنسبت ددیال کے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے سر پہ باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے، تو باپ کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ ددیال، اور ماں کے سلسلے کو ننیال۔ تو کون جیتا؟ کون جیتا ہے؟ سب کا یہی ہے، کسی ایک کی تخصیص نہیں۔ تو عورتوں کی تعلیم و تربیت مان گئے یا نہیں مان گئے؟
آپ خود دیکھیں، آپ میں اور آپ خود دیکھیں تو ہمارا رجحان، بچوں کو چھوڑیں، یہ بڑے بچے ہیں تو بڑے بچوں کا ننیال کی طرف زیادہ رخ ہے، ددیال کی طرف. ایک قلبی لگاؤ. تو اس سے عورتوں کی تربیت کے جادو کا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے. تو بہرحال عورتیں اگر صحیح ہوں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، حسن معاشرت کے اعتبار سے، تو خاندان میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، گھروں میں، رشتہ داروں میں باہم الفتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جہاں لگائی بجائی ہوتی ہے وہاں ہمیشہ عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے دشمن دوست بن جاتے ہیں، عورتوں کی وجہ سے بھائی دشمن بن جاتے ہیں. یعنی عورت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دوست کو دشمن بنا دے اور دشمن کو دوست بنا دے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ہمیں خواتین کے حوالے سے فکر مندی نصیب فرمائے اور ان کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ کتنی کی؟ کم و بیش کیوں؟ کیا کوئی گن نہیں سکتے؟ نہیں ایسا نہیں. کوئی اور بتائے؟ 11 شادیاں کی متعین. ان میں سے 2 کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا. 2 بیویوں کا صدمہ آپ نے خود دیکھا. ایک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ اور دوسری حضرت زینب رضی اللہ عنہ. ان 2 کا صدمہ آپ نے زندگی میں دیکھا. اور آپ جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو 9 امہات المومنین کیا تھی؟ حیات تھی. تو 11 نکاح آپ نے کیے، 11 بیویاں تھیں. اس کو کثرت ازواج کہتے ہیں. یہ کثرت ازواج کیوں ہوا؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ امت کو 4 سے زیادہ بیک وقت شادی کی اجازت نہیں. بیک وقت، ورنہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 150 سے زائد شادیاں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسن رضی اللہ 150 سے زیادہ شادیاں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کرتے تھے، لوگوں اس کو رشتہ نہیں دینا. لیکن لوگ تھے کہ ہمارا خاندان نبوت سے تعلق ہو جائے گا، آل سعادات سے ہمارا کیا ہو جائے؟ تعلق جوڑ جائے. بھلے یہ طلاق دے دیں، چھوڑ دے دیں، لیکن ہمارا تعلق جوڑ جائے. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لوگوں کے اس اصرار کو دیکھتے تھے تو قبول کر لیتے تھے. تو اس طرح ان کے، لیکن وہ سب یکے بعد دیگرے ہوتا رہا. بیک وقت 4 سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 4 سے زائد شادیاں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ عورتوں کی عظمت، عورتوں کی اہمیت، عورتوں کی افادیت وہ اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پھیلنے کے لیے، اسلام کے پھیلنے کے لیے یہ شادیاں کی. چنانچہ جن جن خاندانوں میں آپ کے سسرال بنے، جو آپ کے سسرال بنے، تو ایسے بھی تھے جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، اور جو بعد میں چل کر پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. پہلے آپ کے سخت بڑے مخالف سردار تھے. تو بہرحال جہاں دشمنیاں تھیں سسرالی رشتے کی وجہ سے وہ دشمنیاں کیا ہو گئیں؟ وہ ماند پڑ گئیں. اسلام سے قربتیں بڑھ گئیں اور پھر اللہ کا کرنا ہوا، اسی سسرالی رشتے کی وجہ سے اسلام پھیلا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ایک عام سے گھرانے میں ہوئی. تو یہ تو کل کا چشمدید واقعہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ ان کی شادی کے بعد ان کے سسرال میں دینداری آئی، اور ان کی جو ساس امی تھی، اب تو سب انتقال کر گئے، ساس امی نماز کے اوپر آئی، نمازی بنی، کہ سسر جو تھے وہ نماز پڑھ آئے. اس طرح ان کے خاندان میں کیا ہوئی؟ دینداری کی فضا بنی.
صرف اس لیے کہ ان کا داماد ایک عالم بنا۔ تو یہ سسرالی کا رشتہ، یہ بھی اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو یہ بھی تبلیغ اور دعوت اور دین کے پھیلنے اور اچھے ماحول اور فضا کے پھیلنے کا اور پھولنے کا کیا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے۔ آدمی لینے کے جذبے نہ رکھے، کہ نہ یہ لالچ رکھے اللہ مجھے سراپا ہدایت والا بنا کر میرے ذریعے سے اللہ اپنے نام کو جو ہے وہ ان خاندانوں میں پھیلائے، یہ جذبہ رکھے، دے گا اللہ، بھوکا تھوڑا ہی مارے گا اللہ، ہزاروں سے لاکھوں سے اچھی عزت والی روزی دے گا، لیکن دوسروں کا نفع رسانی کا جذبہ ہو، تو وہ سسرال ہو یا جو بھی ہو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی خواتین سے شادیاں کی، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت اسلام کی تبلیغ تھی، آپ کی ازدواجی زندگی کی حفاظت تھی، کہ امت کے سامنے آپ کی ازدواجی زندگی کی پوری تفصیلات سامنے آ جائیں۔ تو اس لیے خواتین کو آپ کے حرم میں پہنچایا اللہ نے، اور آپ کے حرم کے ذریعے سے آپ کی اندرونی زندگی قیامت تک آنے والی امت کے آگے پیش کی۔ تو خواتین کی تعلیم اور تربیت اس اعتبار سے بھی کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ آج کے دجالی فتنوں کا اور دجالی تہذیب کا جو ٹارگٹ ہے وہ خواتین کی ذات ہے، وہ بیوٹی پارلر کی شکل میں ہو یا نت نئے جو ہے فیشنوں کی شکل میں ہو، وہ سب جو ہے وہ باطل کا تمام تر نشانہ عورت ذات ہے۔ عورت کو اگر جو ہے راستے سے ہٹا دیا تو پورے کے پورے معاشروں کو آپ نے کیا کر دیا۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ خواتین اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کر پائیں، اور اس دنیا سے اپنا ایمان محفوظ لے کر جائیں۔ ضروری ہے کہ ان کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، رسول اللہ جو علم نبوت لے کر ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ ہمارے ہاں مدرسہ عائشہ کے ذریعے سے وہ ان خواتین کے لیے بھی موقع موجود ہے کہ جن خواتین کے پاس 6 سال کا وقت ہے، فارغ ہے، دے سکتی ہیں، تو وہ 6 سال لگا کر اچھا خاصا دین کا علم کیا کریں، حاصل کریں۔ اور اب ہمیں میٹرک اور ایف اے بی اے ایم اے کی وہ ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ بھی اللہ نے ضرورت پوری کر دی کہ اگر ایک خاتون یہ 6 سالہ کورس کر لیتی ہیں تو اس کی سند وہ ایم اے کے لیول کے برابر ہوتی ہے، چند 1-2 ضروری پیپر دے کر وہ ایف اے بی اے ایم اے بسہولت کر سکتی ہیں۔ اور جن خواتین کے پاس اتنا وقت نہ ہو، بڑی عمر کی ہیں، مصروفیت زیادہ ہے اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو وہ مختصر وقت دے دیں۔ 2 سالہ شارٹ کورس ہے دراسات دینیہ کا، جو ہفتے میں 5 دن کلاس ہوگی، ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہے، اور باقی 5 دن روزانہ عشاء مغرب کے وقت 2.5 گھنٹے، مغرب کے وقت 2.5 گھنٹے۔ تو یہ ان خواتین کے لیے جو بہت مصروف ہیں، ٹیچر ہیں اور دیگر ذمہ داریاں ہیں، تو وہ یہ 2.5 گھنٹے دے کر تو اس طرح وہ 2 سالہ دراسات دینیہ کے کورس میں شریک ہو کر موٹا موٹا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں، دونوں میں جس بھی عمر کی۔ ہماری بنت اسحاق رحمہم اللہ ٹیچر تھیں یا اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھیں، وہ ریٹائر ہونے کے بعد آئیں اور 5 سال پڑھا انہوں نے اس عمر میں۔ تو بوڑھی خواتین ہیں، عمر کے کسی بھی مرحلے میں وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس میں داخلہ لے سکتی ہیں۔ اور اس طرح علم جو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت علم نور جتنا ہو ہم حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ایسے علم والے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا بھی حشر فرمائیں گے۔ داخلے ابھی جاری ہیں، تو جو مدرسہ کی نگران باجی ہیں وہ صبح بیٹھتی ہیں 11 بجے سے 1 بجے تک، تو اس میں خواتین ان سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اب ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل میں استغفار کریں، اللہ سے اللہ کو مانگیں اور اللہ سے وہ زندگی مانگیں جس پر نقد اللہ مل جاتا ہے، اللہ کو لے کر جینا اور اللہ کو لے کر اللہ کے پاس جانا، اس کی نیت کریں، اللہ سے دل میں
اس کی جو ہے وہ تشکیل کروائیں.